تم پس نہ پست کرو تم اپنی آواز کو، پھر طمع کریں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کہو تم بات اچھی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ دونوں آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست عورتوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث پاک کے اندر اکثر جو صیغے آتے ہیں، لفظ آتے ہیں، وہ مذکر کے آتے ہیں۔ بات مردوں سے کی گئی ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، ایمان لاؤ، تو یہ سارے صیغے جو ہیں وہ مردوں کے لیے آتے ہیں، مذکر کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھنے کا حکم فرمایا تو فرمایا اسکن، تو رہ جا۔ اب وحد کا صیغہ بولا، ظاہر ہے مرد کی رہائش، عورت کی رہائش اس کے تابع ہے، اس لیے صیغے مذکر کے استعمال کیے گئے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ آج کل تو تابع کرتی ہیں، تابع بنتی نہیں ہیں۔ دین کے اندر ایسا ہے۔ اور پھر کچھ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکٹھے ہو کے اس بات کا شکوہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہم سے بات نہیں کی جاتی، بات مردوں سے کی جاتی ہے اور بالتبع ہمیں حکم ہوتا ہے۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جو اسی سورت کی اسی سپارے کی یہ آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آگے جو آیت نمبر 34 آ رہی ہے اس میں مکمل عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے اور تمام مسائل ان کو بتلائے گئے براہ راست۔ تو ان 3 آیتوں میں بھی 2 کل گزری تھیں، ایک آج ابھی بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالی عورتوں سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ پاک بات کرے اور پھر براہ راست کرے، خطاب کر کے کرے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، کہ تم دنیا جہان کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان بڑی بلند ہے، تمہیں اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، اللہ نے تمہیں براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی ازواج مطہرات کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گھریلو حصہ ہے وہ امت تک پہنچا ہے ان کے واسطے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر سے باہر کی زندگی ہے وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو میں نے ایسا لازم کر لیا کہ اپنا کھانا پینا، کھانے پینے کے لیے کمانا، باقی کوئی گھر والوں کے تقاضے، گھر کے تقاضے سب بھول گیا، حتیٰ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یوں اپنے اوپر لازم کرتا سمجھتا تھا کہ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہوں اور میں مجلس میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا لیکن مجلس کو نہیں چھوڑتا تھا، اتنا لازم کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں اور مجھ سے رہ نہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں مجھے دیکھنے سے رہ نہ جائے۔ اس لیے صرف 3 سال اس شخص کے اسلام کی زندگی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی زندگی کے ہیں، لیکن تمام صحابہ سے سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں وہ کرتے ہیں۔ 3 سال گویا کہ باقی سارے کام چھوڑ کے صرف اور صرف حدیث یاد کرنے پہ لگا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی وطر کی نماز، تہجد کی نماز کے ساتھ تہجد کے نفل پڑھ کے پڑھے،
پہلے تہجد کے نفل پڑھے پھر وطر کی نماز پڑھے، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے فرمایا کہ چونکہ تو دیر تک حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے اور دیر سے سوتا ہے، اس لیے تو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے اور وطر رہ نہ جائیں۔ تو ایک آدمی دن بھر سنتا ہے، پھر سننے کے بعد جب اکیلا ہوتا ہے تو سارے دن کے سنے ہوئے فرمان رسولوں کو دوبارہ دہراتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا۔ اور پھر اور صحابہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت جو حضور کے فرامین ارشادات دوسرے صحابہ سن چکے تھے، ان میں سے ایک ایک کے پاس جاتا ہے کہ آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی وہ مجھے سناؤ، آپ نے جو سنی وہ مجھے سناؤ۔ اس طریقے سے پہلے والی حدیثوں کا ذخیرہ بھی یہ بندہ یاد کرتا ہے اور پھر آگے سناتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحر کی زندگی تو صحابہ نقل کرتے ہیں، لیکن مستقل ایک زندگی کا حصہ ہے گھر کا، گھر کی زندگی ایک مستقل حصہ ہے زندگی کا، اس کو روایت کرنے والی امت تک پہنچانے والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کی اور مختلف خاندانوں سے شادیوں کی، ان کی لغتیں، ان کا تہذیب و تمدن، ان کا کلچر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں حضور کی رشتہ داری ہو گئی وہاں ان کا اسلام کی طرف میل ہونا۔ تو ان وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی، اور اس سے بڑھ کے یہ بھی اعزاز ازواج مطہرات کو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی پہلی وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی ملاقات فرشتے سے ہوئی، براہ راست ہوئی، غار کے اندر ہوئی، تنہائی کے اندر ہوئی، اور 3 دفعہ فرشتے نے سینے سے لگا کے جسم کو اتنا دبوچا کہ حضور فرماتے مجھے خطرہ ہونے لگا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یوں جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا 3 دفعہ، اقرا، بار بار حضور نے 3 دفعہ جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، میں پڑھ تو نہیں سکتا۔ جبرائیل فرما رہے اقرا، حضور فرماتے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر جب فرما اقرا وربک الاکرم، تو حضور فرماتے میری زبان پہ جاری ہو گیا، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اتری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں آتے ہیں، جسم پر کپکپی ہے، ایک تو قرآن مجید قولا ثقیلا، اتنا بھاری ہے قرآن مجید کہ جس کو پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو اگر بالفرض ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اونٹنی پر حضور سوار ہوتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے تو اونٹنی کو پسینہ بھی آ جاتا ہے اور اونٹنی کی کمر بھی جھک جاتی ہے، ٹانگیں پھیل جاتی، اتنا بو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری، ایک صحابی کے ران پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، تو صحابی فرماتے مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن آیا۔ اب ایک طرف وحی کا وزن ہے، پہلی پہلی وحی ہے، دوسری طرف پہلی ہی دفعہ فرشتے کی ملاقات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر گئے، جیسے سردی سے کپ کپی لگی ہوئی ہو، اور جا کے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ تو حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل بھی اڑھایا اور پھر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، تو پھر تسلیاں دی، اور تسلیاں دے کے پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، اور اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کو مبارک ہو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کے مکے والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، کاش کہ میں ہوتا اس وقت تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اور یہ اعزاز بھی ازواج مطہرات کو حاصل ہے
کہ ابھی آپ نے پچھلی آیتوں میں سنا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی اور دوری برداشت، آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی امیر ترین عورتوں میں سے، مکے کے امیر ترین لوگوں میں سے تھیں، لیکن جو ہی مسلمان ہوئی تو اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دے دیا کہ اب یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اور سارا اسلام پہ خرچ ہوا ہے۔ تو اسلام پر سب سے پہلے مال لٹانے والی بھی عورت ہے، اسلام کی سب سے پہلے فکر کرنے والی بھی عورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محتمم۔ محتمم ہم سے ہے، ہم کا معنی فکر ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ محتمم کو محتمم کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مسجد کا محتمم ہے، سارے مسجد کے کاموں کا اس کو غم اور فکر لگا ہوا ہے، اس نے کرنا ہے۔ مدرسے کا محتمم ہے، مدرسے کا غم اور فکر اس نے اٹھانا ہے۔ یہ تو آج کل ہم الٹے بن گیا نا کہ محتمم وہ ہے جو سب زیادہ عیاشی کرے گا، ورنہ تو محتمم کا لفظ بتاتا ہے غم کھانے والا، ہم کھانے والا، فکر کرنے والا۔ تو سب سے پہلے فکر عورت نے کی، اور پھر اسلام کے لیے سب سے پہلے جان بھی عورت نے دی ہے۔ اللہ نے اسلام کا پہلا شہید بھی عورت ہی کو بنایا ہے، اس لیے فرمایا یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جہاں دنیا جہان کی کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو، یعنی کوئی ایک عورت بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس پر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا ازواج مطہرات واقعتاً تمام عورتوں میں سے سب سے افضل ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک میں 3 عورتوں کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی اس کا، ان تینوں کا نام لے کے حضور نے فرمایا سب سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت امی عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، ان کا نام بھی آتا ہے کہ سب سے افضل ہیں۔ تو ان کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ فضیلتیں جزئی ہیں، ایک لحاظ سے فلانی سب سے افضل ہے، دوسرے لحاظ سے وہ فلانی سب سے افضل ہے، تیسرے لحاظ سے فلانی سب سے افضل ہے۔ بالکل یوں کہنا کہ تمام میں سب سے افضل یہ ہے، یہ نہیں۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی کہ افضل تو ہے یا میں ہوں۔ تو حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ میں حضور کے بستر پہ ہوتی ہوں، میرے بستر پہ وحی نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فضائل بتائے، انہوں نے بتایا میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کے گود میں کھیلی ہوں، میں نبی کے کندھے پہ سوار ہوئی ہوں، فلاں فلاں، میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احترام کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ نے آخری بات فرمائی، فاطمہ کچھ بھی ہو، قیامت میں تو علی کے ساتھ کھڑی ہوگی، میں نبی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ جنت کے اندر تو علی کے ساتھ ہوگی، تیرا خامد علی ہے، اور میں نبی کے ساتھ ہوں گی، میرا خامد نبی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم مثل کسی ایک کے عورتوں میں سے، لیکن شرط کیا لگائی؟ ان اتقیتن، بشرط ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو تقوی کی شرط ہے، تو پھر آج ہماری عورتیں بازار آباد کرنے سے نیک بن جائیں گی، فیشن اپنانے سے نیک بن جائیں گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں، وہ جی تہجد پڑھتی ہیں لیکن پردہ نہیں ہے، وہ جی تہجد پڑھتی ہیں لیکن فیشن والی بات، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، بالوں میں، فلاں میں فیشن پہلے کھڑا ہے۔ تو بھی تہذیب و تمدن، کلچر اسلامی اللہ نے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نقالی کر کے ہی، ان کی باتوں کو اپنا کے ہی ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ یورپ کے بدترین معاشرہ، بدبودار معاشرہ اور اس کے گند کو نقل کر کے پھر کہیں کہ ہم اسلام میں کوئی مقام حاصل کر لیں گی۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے ان اتقیتن، بشرط کہ تم
تقوی اختیار کرو۔ اور اگلی بات فرمایا دوسری، فلا تخضعن بالقول، جب کسی اجنبی بیگانے مرد سے بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو پھر نرم بات، نزاکت سے بات، لطافت سے بات، پیار اور محبت کے انداز میں بات نہ کرو، بلکہ کھردرے انداز میں کرو، روکھے پن سے بات کرو۔ کسی بھی غیر محرم سے، اجنبی سے بات کرنے کی اگر بالفرض والمحال نوبت آ ہی جائے، ورنہ جو اللہ عورت کو اذان نہیں دینے دیتا، اقامت نہیں کہنے دیتا، جو اللہ جہری نماز میں بھی عورت کو جہری قرات نہیں کرنے دیتا، جو اللہ عورت کو کسی اجنبی مرد کو سلام کے کتنا زیادہ فضائل ہیں لیکن کسی کو سلام زور سے نہیں کرنے دیتا، اور امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ بھی رہی ہوں اور امام بھول جائے قرات میں غلطی کرے، مرد ہے تو وہ آواز سے اس کو لقمہ دے گا۔ اگر رکوع سجدے میں کہیں امام بھول رہا ہوگا، امام مقتدی آواز سے لقمہ دے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا۔ لیکن اگر عورت ہے اس کو آواز کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ یوں مار کے امام کو خبردار کرے گی، وہ زبان نہیں ہلا سکتی۔ تو پھر آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم اگر اندازہ لگائیں، سوچیں کہ آج عورتوں نے، کلمہ گو عورتیں جو ہیں ویسی وہ تو ویسی ہی ہیں، کلمہ گو عورتیں، نماز پڑھنے والی عورتیں، دیندار گھروں کی عورتیں بھی ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، پس نہ جھکاؤ نہ پست کرو تم آواز کو، پھر طمع کریں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے۔ فَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو تم بات شریعت کے مطابق، یعنی جو شریعت تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، بولنا پڑے تو اس انداز سے بولو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔